ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہوتے کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دور جہالت کی دو باتیں بڑا تنگ کرتی ہے. ایک بات ہے یا رسول اللہ جو یاد آتی ہے تو آنسو نہیں رکتے ہیں. سبحان اللہ. میرے آقا نے فرمایا کہو وہ کون سی بات ہے جو تمہیں رونے پر مجبور کر دیتی ہے. وہ صحابی رسول کہتے ہیں یا رسول اللہ میں اس لیے بتاتا ہوں کہ یہ باتیں بیان کرنا بھی آپ سن رہے تھے. مقصود یہ سمجھتا ہوں کہ جس نبی کے میلاد میں آئے ہو وہ نبی میلاد یعنی وہ پیدا کیوں ہوئے تھے, اسی لیے پیدا ہوئے تھے. ان کو دنیا میں آنا ضروری اسی لیے ہو گیا تھا کہ ظلم کو ختم کرنا تھا, برائی کو مٹانا تھا. اے مظلوموں پر جو ظلم ہو رہا تھا اس ظلم کو دور کرنا تھا. ناحق لوگوں کا جو قتل ہوتا تھا انہیں انصاف دلانا تھا. اللہ اکبر اللہ اکبر فرماتے یا رسول اللہ میں روتا رہتا ہوں, میرے آنکھوں سے آنسو بند نہیں ہوتے. اللہ اکبر. میرے آقا فرماتے فرماؤ کیا بات ہے. کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے اپنی بیوی کو حاملہ چھوڑا اور میں سفر پر چلا گیا, تجارت پر چلا گیا. جب میں تجارت پر چلا گیا یا رسول اللہ میں واپس آیا, میں نے دیکھا میری بچی بڑی ہو چکی تھی, اس کی زبان پر ابو کا الفاظ آ رہا تھا. میں نے دروازے پر دستک دی, دروازہ کھولو. اندر سے آواز آئی کون ہو. اس نے کہا میں مکان مالک ہوں. جب دروازہ کھولا تو اس نے پوچھا تم کون ہو. کہا میں اس مکان مالک کی بیٹی ہوں. سوم سی تھی, میرے پاؤں میں لپٹنے لگ گئی. کہتی تھی ابا آپ اتنے دن کہاں چلے گئے تھے. میں روزانہ اپنی امی سے پوچھا کرتی تھی یا امی جان میرے والد کہاں چلے گئے, بابا کہاں چلے گئے ہیں. سینوں کے اندر دل رکھنے والوں ذرا سوچو, جب بچیاں اس قدر کہتی ہیں ابا کدھر گئے ہیں, دل کو کیا سکون اور قرار آتا ہے. خدا کی قسم ضرور آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں. کہتے ہیں یا رسول اللہ وہ میرے آگے پیچھے گھومتی تھی, کہتی تھی ابا آپ اتنے دن کہاں چلے گئے تھے. میں روزانہ اپنی امی سے پوچھا کرتی تھی بابا کب آئیں گے, بابا آئیں گے تو ہمیں نانی کے گھر لے کر جائیں گے, بابا آئیں گے تو ہمیں نئے کپڑے بھی دلوائیں گے, بابا آئیں گے تو مجھے کھلونے بھی لے کر دیں گے. یا رسول اللہ وہ بچی مجھ سے باتیں کرتی تھی اور ایسا لگتا تھا میرے قلوب کو سکون حاصل ہو رہا ہے. مگر یا رسول اللہ دور جہالت کی وہ بات تھی, اگر میں اپنی بچی کو زندہ دفن نہ کرتا تو معاشرے میں میری بدنامی ہو جاتی, معاشرے میں میری بدنامی ہو جاتی. یا رسول اللہ میں نے فراق تلاش کرنا شروع کر دیا, موقع کا انتظار شروع کر دیا. تب مجھے وقت ملے میں اس بچی کو زندہ قبر میں دفن کروں گا. تب مجھے موقع ملے کب میں اسے زندہ دفن کر دوں, یا کب مجھے موقع ملے گا کب میں اسے زندہ دفن کروں گا. اب اس کی ماں التجا کرنے لگی. ماں کہہ رہے اس معصوم کا کیا قصور ہے, اسے مت مارو, اس کی زندگی بخش دو. اگر تمہیں جان ہی لینی ہے تو میری جان لے لو, مگر میری بچی کی جان بخش دو. لیکن معاشرے کا دباؤ ایسا تھا, وہ ظلمت بھرا وقت ایسا تھا یا رسول اللہ کہ اب میں کچھ کر نہیں سکتا تھا سوائے اس معصوم کو قبر کے حوالے کیے, اور میرے پاس کوئی راستہ نہ تھا. آخر کار مجھے وقت مل گیا یا رسول اللہ, ایک سما مجھے ملا, ایک وقت مجھے ملا. بچی مجھے اس کے ماں سے علیحدہ مل گئی. میں نے بچی کو اٹھایا اور ویران کی طرف نکل پڑا. میرے کندھے پر پھاوڑا تھا, میرے ہاتھ میں پھاوڑا تھا. ایک ہاتھ سے بچی اٹھائی ہوئی تھی. بچی آہستہ آہستہ پوچھی جا رہی ہے ابا ہم کہاں جا رہے ہیں. نانی کے گھر جا رہے ہیں. کیا آپ مجھے بازار لے کر جا رہے ہیں, نئے کپڑے دلانے ہیں. ابا کیا آپ مجھے کھلونے لے کر دینے جا رہے ہو. ابا آپ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو. یا رسول اللہ مگر میں کچھ نہ بولتا تھا.